أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے آپ پر تاکہ آپ کے دل میں اس کے ذریعے سے کوئی پریشانی نہ ہو اس کے پہنچانے کے بارے میں۔ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، اب اس کتاب کے پہنچانے کے بارے میں آپ کسی تنگی کا، کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، اور کیوں اتاری ہے اللہ نے؟ تاکہ آپ ڈرائے اس کے ذریعے سے اور نصیحت کرے ایمان والوں کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، چلو اسی پر جو اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، اور قرآن کے ذریعے سے جو ہدایات دی گئی ہے اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے اور دوستوں کے پیچھے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم دھیان دیتے ہو باتوں پر۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پھر پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں کو، یا اس وقت جب وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک عذاب آیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، پھر یہی تھی ان کی پکار، یعنی جس وقت عذاب پہنچا تو پھر وہ اس وقت یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ ہاں بے شک ہم ہی اصل میں ظالم تھے، گنہگار تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، یعنی جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے کہ رسول نہیں آئے تھے، پھر اس کے بعد بھی ایمان لے کر کیوں نہیں آئے، یہ سوال ہو۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم عن قریب ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی کہ کیا آپ نے اپنا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کو احوال سنا دیں گے اپنے علم سے، سوال کریں گے، جواب وہ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے علم سے بات بتائیں گے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، یہ بات بتائی گئی تھی، تم نے انکار کیا تھا، یہ ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا، یہ تمہارا طرز تھا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ وما كنا غائبین، اور یہ جب ساری باتیں دنیا میں ہوتی تھی تو ہم تو کوئی غائب نہیں تھے اس وقت سے، اللہ تو ہر وقت موجود ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ الحمدللہ، آج سے ہمارا سورۃ الاعراف شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس سے پہلی جو سورت ہم پڑھ رہے تھے وہ سورہ انعام تھی، اور سورہ انعام میں بتا چکا ہوں کہ پورا زور تین چیزوں پر تھا: عقیدہ آخرت، اور اس سے پہلے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اور عقیدہ آخرت، ان تین چیزوں پر فوکس رہا ہے سورہ انعام میں، اور خطاب رہا ہے براہ راست مشرکین مکہ سے، اس لیے کہ جس وقت مکی صورتیں نازل ہوئی ہے اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
مقابلہ اور بلکہ آپ کو جن لوگوں سے سابقہ تھا وہ لوگ کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے۔ اور مشرکین مکہ کون؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کا اقرار کرتے تھے، کافر نہیں تھے، مشرک تھے۔ کافر اور مشرک میں فرق ہے۔ کافر وہ جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دے، مشرک وہ جو اللہ کے وجود کا بالکل انکار نہ کرے بلکہ اللہ کو ایک سپریم پاور کے طور پر تسلیم تو کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے دیگر معبودوں کو بھی انہوں نے دیگر بتوں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہو۔ ایسے لوگ تھے مشرکین مکہ۔ تو چونکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، چھوٹے چھوٹے بھی بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، اس وجہ سے بہت ساری خرافات ان میں آ گئی ہوئی تھی، بہت ساری رسومات تھی۔ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت کے ساتھ ساتھ ان کے بدعملیوں کے اوپر بھی تنبہ فرمایا تھا۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا مضمون اور اس کا پلاٹ بھی تقریباً سیم رہے گا، کیونکہ یہ بھی صورت مکی ہی ہے اور تقریباً دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، آگے پیچھے۔ سورہ انعام پہلے نازل ہوئی ہے اور اعراف جو ہے یہ مکی دور کے بالکل آخر دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سمجھ جائیے کہ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے بعد تشریف فرما رہے، تو یہ 12 سال کے بعد والا جو عرصہ تھا 1 سال کا، جس میں اسلام اور مسلمان، صحابہ اور اللہ کے رسول انتہائی زیادہ سخت حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو حوصلہ دیا تھا، ہمت آپ کی بڑھائی تھی اور آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ انتقال کر چکی تھی۔ پھر حضرت ابو طالب جو ایک مضبوط شیلٹر کی طور پر اور پناہ گاہ کی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ کھڑے رہے، اور وہ ایک ایسی دیوار تھی جس دیوار کو مشرکین مکہ کبھی کراس نہ کر سکے اور کراس کر کے اللہ کے رسول تک پہنچ نہیں سکے۔ ایک آہنی دیوار بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ابو طالب کھڑے رہے۔ وہ بھی گزر چکے تھے۔ ابھی شعیب ابی طالب کا دور اور یہ اس کے بعد کا دور ہے، بہت سخت حالات، اتنے سخت حالات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ اب مکہ چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے کہ کب اللہ مجھے بھی ہجرت کا حکم فرماتے ہیں۔ ان سخت حالات میں یہ صورت اتاری گئی اور اس صورت میں بھی اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے تذکرے کو بیان کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس صورت کا جو انداز ہے وہ ڈرانے والا ہے۔ سورہ انعام میں دلائل کا انداز تھا، دلائل کے ذریعے سے بات کو واضح کی جا رہی تھی۔ اس صورت میں گزشتہ قوموں کی جو روش تھی، گزشتہ قوموں کی جو حرکتیں تھیں، اور پھر ان روش اور حرکتوں کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا، ان ساری چیزوں کو بیان کر کر کے ڈرایا گیا۔ یہ وہ صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاص طور پر ان کے کوہ طور پر تشریف لے جانے اور نبوت کا پروانہ ساتھ میں لے کر آنے کی جو داستان ہے، جو واقعہ ہے، اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال آج سے ہماری یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر 24 رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ 24 رکوع ہیں اور 206 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ تقریباً 3380 اس کے کلمات ہیں اور 14635 اس کے اندر حروف ہے، لیٹرز، اور ورڈز کتنے ہیں؟ 3380 ورڈز ہے، کلمات ہے، اور حروف، لیٹرز کتنے کام ہیں؟ 14680۔ یہ صورت ہے اور مکی ہے، میں نے بتا دیا، دور بھی بتا دیا آپ کو کہ کس دور میں نازل ہوئی، پس منظر کیا ہے۔ اب آگے چلیں، ترجمہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں، مختصر سی تشریح اس کی ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں۔
الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے سلسلے میں سورہ بقرہ کے درس کے آغاز میں بات تفصیل سے بتائی جا چکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ماہانہ درس قرآن ہو رہا ہے تو اس کے آغاز میں بھی سورہ یوسف کے آغاز میں بھی، کیونکہ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را، تو وہاں پر بھی یہ بات تفصیل سے بتائی گئی تھی کیا مطلب ہے کیا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا سمجھ لیجئے یہ حروف مقطعات ہے، اور ان کا صحیح معنی و مفہوم اور اس کا صحیح مطلب یہ بس اللہ ہی تک کو علم ہے اس کا، اور ہم سے اس کا کوئی سوال کیا جانے والا نہیں ہے کہ بتاؤ اس کے صحیح معنی تم نے معلوم کیوں نہیں کیے تھے، اگر اب تم نے نہیں کیے تھے اس لیے تمہارا نام اعمال جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں۔ تو اس لیے اگر ایسا ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتاتے، اس لیے کہ آپ اپنے پیغام کو پہنچانے میں 100% کامیاب رہیں۔ جتنی باتیں اللہ نے آپ کو دی آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی۔ اگر ہم اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ ہم شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو جتنا حکم دیا گیا تھا وہ پہنچایا نہیں، اب ہمیں ذرا ریسرچ کر کے اس کا مطلب نکالنے کی ضرورت، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم صحیح کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ ہی اس کی مراد سے واقف ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب اتاری ہے آپ کی طرف، اس کے بارے میں آپ کسی بھی الجھن کا شکار مت ہوئیے، تنگی کا شکار مت ہوئیے، پریشانی کا شکار مت ہوئیے کہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے تو کیسا ہوگا، اب میں یہ کتاب کیسے پہنچاؤں، ان کی روش، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ تو موافقت کا بالکل بھی نہیں ہے، تو میں پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچائیے، تاکہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے؟ ڈرائیے آپ اور نصیحت کیجئے ایمان والوں۔ ڈرانا کن کو ہے؟ جو ایمان نہیں لا رہے۔ نصیحت کن کو کرنی ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشانی کا شکار نہ ہو، آپ بس اپنا کام کرتے رہیے، آؤٹ پٹ کیا ملے گا، رزلٹ کیا سامنے آئے گا، نتیجہ کیا جو ہے تو سامنے آئے گا، اس کی پرواہ آپ نہ کیجئے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو۔ قرآن ہدایت نامہ ہے، اللہ نے اس کتاب کے بالکل آغاز میں فرما دیا ھدی للمتقین، ہدایت نامہ۔ اب یہ پوری زندگی کے لیے دستور حیات اور منشور حیات کے طور پر نازل کر دیا گیا، اب اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ اور رفیقوں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو۔ ارے بھئی وہ بہت سمجھدار ہے، انہیں کر رہا ہوں گا، کچھ تو سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں گا نا، اپن کئی کو اپنی ہیکڑی چپ استعمال کرنے کا، یہ نہیں، یہ دیا گیا ہے، یہ کتاب ہے سامنے، اس کی اتباع کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نصیحت بہت کم مانتے ہو، دھیان دیتے نہیں ہو، توجہ دیتے نہیں ہو، سن لیتے ہو، سنی انسنی کرتے ہو، کرتے وہی ہو جو کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن انسانی نفسیات کو بیان کرتا ہے؟ غور کیجئے، ترجمہ کرنا اور تھوڑی سی تشریح کر کے نکل جانا آسان ہے، لیکن قرآن کے حروف پر غور کریں، کیسا انسان کی نفسیات اور اس کے مزاج کو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نصیحت دھیان بہت کم دیتے ہو، توجہ بہت کم کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب ان کو بتایا جا رہا ہے، میں نے کہا نا کہ ڈرانے کا انداز ہے، دلائل کا انداز سورہ نام میں تھا، کہا جا رہا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اور ہلاک بھی کیسے کیا؟ وَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ ان پر جب ہمارا عذاب پہنچا تو راتوں کو جو ہے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے، راتوں کو ہاں سوئے ہوئے تھے،
یا پھر دن میں جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے وقت میں اچانک عذاب آتا اور وہ سب کے سب ختم۔ وما کان دعواہم، اور جب یہ عذاب آتا اچانک، اب جب کوئی چیز سجائی نہیں دیتی، جب سامنے جو ہے سچ ظاہر ہو جاتا، مرتے وقت سب دکھ جاتا، آخری وقت میں وہ کم وقت کو بھی دکھ گیا تھا، فرعون کو دکھ گیا تھا نا، ہاں دیکھا اس نے کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کراس کر گئے، اور سمندر جو ہے، جو راستہ بنا تھا ٹیمپرری، وہ راستہ اب ختم ہو گیا، اور سمندر جوں کا توں پانی کی شکل میں واپس لوٹ آیا۔ تب اس کو نظر آ گیا، اور اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر اب میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو آخری وقت میں نظر آ جاتا، مگر اس وقت کا نظر آنا کوئی کام کا نہیں ہے، اس وقت کا ایمان لانا کوئی کام کا نہیں ہے، اور اس وقت کی توبہ بھی کوئی، نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے تک میدان کھلا ہے، مار لے میدان، اور اگر اس کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے نہیں مارے میدان تو پھر پھر گئی بھینس پانی میں، کوئی ہاتھ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آیا اور آنکھوں سے دیکھ لیے، تو پھر یہ کہنے لگے، ان کی پکار یہی تھی کہ بھئی یہ جتنے انبیاء تھے، پیغمبر تھے، صحیح تھے، اصل میں اپنی خود ظالم تھے۔ انا کننا ظالمین، کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر جب یہ قیامت میں جمع ہوں گے تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، پوچھنے والے ان سے کہ بھئی تمہارے پاس رسول آئے تھے نہیں آئے تھے، پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا، اور پھر صرف ان سے پوچھ کر اکتفا نہیں کریں گے، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت ساری نصیحتیں اور باتیں امت تک پہنچا دی، اور اس وقت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا اور مکمل مجمع تھا، جتنے ایمان والے تھے تقریباً وہاں موجود تھے، ان سب کے سامنے جو باتیں کہنی تھی آپ کہہ چکے، اور اس کے بعد آپ نے کہا الا هل بلغت، بتاؤ میں نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ نے مجھے جس کام پر مامور کیا تھا میں نے اس کام کی تکمیل کی یا نہ کی؟ تو صحابہ نے بیک زبان کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو خطاب نہیں کیا، بلکہ براہ راست آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، یعنی نبی برحق، نبی آخر الزماں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اللہ کے سامنے اس کا استفسار ہوگا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ آپ نے سارے مجمع سے سوال کیا، سب نے کہا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو باتیں میں نے تم تک پہنچائی ہے اور جو لوگ یہاں موجود ہے، اس باتوں کو، ان تمام باتوں کو، میرے پیغام کو، میرے مشن کو، اس فریضے کو اور اس دین کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا جو موجود نہیں۔ یعنی جو صحابہ وہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہاں جو موجود نہیں ہے ان تک بھی پہنچانا ہے، اور دوسرے لفظوں میں جتنی امت اس وقت وہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کی صبح تک جو نسل آتی رہے گی اس تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ختم نبوت کی برکت کہیے یا اس کے طفیل میں کہیے، اس امت کو نبوی مشن دیا گیا ہے۔ کون سا مشن دیا گیا ہے؟ یہ نبوی مشن ہے،
اور اس مشن کو پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ پوچھا جائے گا، جب جس کو ذمہ دار بنایا گیا اللہ کرے کہ اس سے پوچھیں گے تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا ہمارے فریضے سے متعلق؟ کتنا پیغام پہنچایا ہم نے، کتنا پیغام پہنچایا؟ ہم اصلاح کا کام کرتے، ابلاغ کا کام نہیں کرتے ہیں، اصلاح کا کام۔ کس کا کام کرتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے کام کس کا کرتے ہیں؟ ہمارے آپس کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن غیروں تک دین کی ابلاغ اور اس کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں ہم لوگ، کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنے ہم انہیں منی کے 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بولنا چاہیے، کتنوں کے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں غیر مسلم فرینڈز کے نام ہے؟ بولو، ہے؟ فیس بک یوز کرتے ہیں نا، فرینڈ لسٹ کے اندر کتنے غیر مسلم ہیں جن سے سنجیدہ موضوعات پر کبھی بات کرتے ہم لوگ؟ کرمنل ٹائپ کی نہیں، بھڑکاؤ باتیں نہیں، سنجیدہ قسم کی، جس سے ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے دین کی سچائی ان پر واضح ہو۔ کبھی ہے ہمارے پاس؟ نہیں رہتی۔ اگر مجمع میں پوچھو ہزاروں کے تو ایک آدھ کوئی نکلے گا جس کے موبائل کے کانٹیکٹ لسٹ میں کسی غیر مسلم فرینڈ کا نام ہو اور وہ ان کو اپنے اخلاق بتاتا ہو۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ماننا پڑے گا اس کو۔ ہم فیل ہے اس مشن، جو مشن ہمیں دیا گیا اس مشن میں ہم لوگ فیل ہے۔ پتہ نہیں کیسے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سامنا کریں گے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور یہ کیا جواب دیں گے؟ ہم خود جو ہے ان کو اپنے علم کے ذریعے سے بتا دیں گے، کیونکہ جو ساری باتیں دنیا میں ہو رہی تھی اس وقت ہم غائب تو نہیں تھے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم غائب تو نہیں تھے۔ جتنا یہ انکار کر رہے تھے ہم غائب نہیں تھے۔ پیغمبروں نے محنت کی، حضرت نوح علیہ السلام نے پوری 1 صدی نہیں، کتنی صدیاں؟ 10 صدیاں۔ 1 صدی 100 سال کو بولتے شاید، ہے نا، تو 10 صدی بولنا چاہیے۔ 10 صدیاں لگا دیے، 950 سال بولے تو تقریباً 10 صدیاں لگا دیے۔ 10 صدیوں کی محنت کا نتیجہ 950 سال کی انگلیوں پہ بھی گن نہیں سکتے تھے۔ محنت نہیں کی کہ نوح علیہ السلام، بہت محنت کی، بہت محنت کی۔ تو ان سے پوچھا جائے گا نا، ان کی قوم سے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ قافلہ درس قرآن کا خرامہ آگے بڑھ رہا ہے۔ سورہ اعراف شروع ہو گیا، یہ 7واں سورہ ہے غالباً، ہے نا حضرت؟ 7واں سورہ ہے نا یہ؟ جی، 7ویں سورے پر پہنچ گئے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہیں 114ویں سورے تک بھی پہنچنا نصیب ہو انشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق بھی شامل حال رہی، تو انشاءاللہ یہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ وتر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے وتر کی نماز؟ ہاں، وتر کی نماز اعتقاداً واجب ہے، بس اعتقاداً، عملاً فرض ہے۔ وتر کی نماز اعتقاداً واجب اور عملاً فرض ہے۔ اگر وتر چھوٹ گئی تو اس کی قضا بھی کرنا پڑتی، اور قضا فرض کی ہوتی ہے۔ قضا کس کی ہوتی ہے؟ ہاں۔ اچھا، وتر کی نماز کا وقت، وتر کی نماز کا وقت وہی ہے جو عشاء کی نماز کا ہے۔ جو عشاء کا وقت وہ وتر کا وقت، یعنی شفق کے غروب سے لے کر صبح صادق تک۔ لیکن عشاء کا وقت اور وتر کا وقت ایک یہ بول کے عشاء سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ وقت ہے نا بھائی، وقت میں پڑھ رہے نا۔ اب کیا نہ بول سکتا شانہ ہوشیار، ارے بھائی تم نے وقت بولے نا عشاء کے وقت میں، تو پہلے پڑھ جاؤ تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں، نماز عشاء کے بعد ہی پڑھا جائے گا تاکہ ترتیب کی خلاف ورزی نہ ہو۔
بھئی تراویح بھی عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی نا، تو اب اگر کوئی فرض سے پہلے تراویح شروع کر دے تو ہوتی، عشاء ہی نہیں پڑھا اس نے اور تراویح پڑھے تو ہوں گی کیا؟ ایسے وتر کا بھی معاملہ، ترتیب کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ یہ کہ ایسی صورت پیش آ جائے جس میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز وتر پڑھنے کا طریقہ اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔